السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، آج کی مجلس میں روزے کے مسائل بیان کیے جائیں گے. جو بھی ہم عمل کریں اس عمل کو علم کی روشنی میں کرنا چاہیے. علم کی روشنی ہو اور صفات ہوں تبھی یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اگر علم نہ ہو تو پھر عمل جو ہے جہالت پر جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ رمضان المبارک سے پہلے روزے کے کچھ مسائل کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں. ماشاءاللہ کئی مرتبہ اس کا مذاکرہ ہوا ہے، ہوتا آ رہا ہے اور الحمدللہ سنتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی جو اہم چیز ہے کہ مسائل کو مستحضر رکھنا یہ اصل چیز ہے. اور ہمیشہ جو ہے علم کی طلب ہمارے اندر ہو. ایک مسلمان زندگی کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، کسی بھی عمر میں پہنچ جائے، طالب علم رہے. اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے والا بنائے. مسائل تھوڑا سا توجہ سے سننا چاہیے تاکہ بات صحیح ہمارے کان میں پہنچے اور ہمارے علم میں آئے. سحری کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحر کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. سحری اس امت کی خصوصیت ہے. سحری میں برکت ہے. برکت کے کئی معنی ہیں. ایک تو سحری کی وجہ سے تہجد کے موقع پر جو ہے ہم اٹھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور کچھ کھا پی لیا سحری کے موقع پر تو دن بھر قوت طاقت رہتی ہے. عبادت میں عبادت میں جو ہے نشاط ہوتا ہے. تو اسی لیے سحری میں برکت ہے. سحر رات کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے اور سحری میں تاخیر جو ہے مسنون ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ فجر کا وقت ہو جائے. اسی لیے مؤخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی کہ فجر کا وقت ہو جائے. اور سحری میں اتنا کم بھی نہیں کھانا چاہیے کہ دن میں کمزوری محسوس ہو، اور نہ اتنا زیادہ پیٹ بھر کر کھایا جائے کہ دن بھر جو ہے پیٹ خراب رہے. اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے. اور سحری کے کھانوں میں زیادہ مرچ، مسالے اور تلے ہوئے جو چیزیں ہیں اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے. جتنا سحری میں سادی چیزیں ہوں گی اتنا دن بھر جو ہے طبیعت میں جو ہے ہلکا پن، بوجھ نہیں ہوگا، ہلکا پن رہے گا. دوسری جو چیز ہے نیت ہے. نیت کہتے ہیں دل کا عمل. نیت جو ہے اصل میں دل کا عمل ہے. الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی زبان سے نیت کا اظہار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیت رات میں بھی ہو سکتی ہے، اور سحری کھانا خود ایک نیت ہے. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نیت نہیں کر سکا
لیکن زوال سے پہلے پہلے یعنی ظہر کے وقت سے پہلے پہلے اگر نیت کر لی تو روزہ صحیح ہو جائے گا. اگر زوال تک بھی نیت نہیں ہوئی تو پھر روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کے لیے نیت شرط ہے، روزے کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت دل کا عمل ہے، نیت زبان سے ضروری نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت کر لے، فجر سے پہلے، اور زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں، اگر کہہ لیں تو یاد دہانی رہتی ہے. تو نیت کے بارے میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نیت ہی نہیں کیا تو پھر اس کا آخری وقت ظہر سے پہلے ہے. ظہر کے بعد اگر نیت اگر کوئی کر رہا ہے تو اس دن کا روزہ معتبر نہیں ہے، اس کو قضا کرنی پڑے گی. اچھا، تیسری جو چیز ہے افطاری ہے. جس طرح سحری میں تاخیر مسنون ہے، اسی طرح افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے. لیکن جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے افطاری کر لیں، وقت پر افطار کر لینا چاہیے. وقت ہونے کے بعد بغیر کسی عذر کے تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، الا یہ کہ کوئی ڈرائیو کر رہے ہیں یا کہیں اور مصروف ہیں، کسی وجہ سے 1-2 منٹ آگے نکل جائے تو اس میں کوئی یعنی قباحت نہیں ہے. تو سحری میں تاخیر کرنا، اتنی تاخیر نہیں کہ وقت آ جائے. مثال کے طور پر اگر 5:10 پر فجر کا وقت ہے تو اس سے 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15-20 منٹ پہلے تک سحری کر لینا چاہیے. اور افطاری میں جلدی کرنا، جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے کر لیا جائے بلکہ وقت پر. تو ان دونوں میں ایک چیز ہمیں احتیاط جو کرنے کی ہے وہ اوقات کو برابر ہمیں فکس کرنا ہے. اپنا ٹائم جو ہے، جو چاہے وہ گھڑی میں ہو چاہے وہ فون پہ ہو، ہمارا وقت صحیح ہو. اور الحمدللہ جو مسجد سے جو سحری اور افطاری کے جو اوقات پرنٹ کیے ہیں اور جو ویب سائٹ پر ہیں، اس میں احتیاطاً جو ہے افطاری میں 1-2 منٹ یعنی اس کو ایڈ کیا گیا تاکہ کوئی کسی قسم کی روزے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. اچھا، افطاری کھجور سے کرنا سنت ہے. کھجور نہ ہو تو پانی سے کر لیں. اور اسی طرح جو ہے افطاری میں بھی جو ہے تلی ہوئی چیزیں، بھاری غذائیں، اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے تاکہ تراویح میں جو ہے نا بشاشت رہے، تراویح جو ہے طبیعت کے بوجھ کے ساتھ نہیں پڑھنا پڑے. اچھا، ایک دعا ہے بلکہ 2 دعائیں ہیں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے افطاری کے بعد. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اور ایک دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. بڑی بہترین دعا ہے. جیسے ہی روزے دار پانی پیا، ساری دن بھر کی جو پیاس ہے وہ چلی جاتی ہے. تو ذہب الظم یعنی پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق جو رگیں خشک تھی وہ تر ہو گئی، لیکن ثبت الاجر انشاءاللہ اجر باقی رہا. بھوک پیاس ختم ہو گئی، اللہ کے حکم سے ہم نے اس روزے کو کھول لیا، لیکن اجر انشاءاللہ باقی رہا. ہاں، اگر کوئی افطاری کرائے، بعض مرتبہ کوئی کسی نے افطاری کے لیے بلایا یا کوئی افطاری بھیجی اور وہ افطاری میں اس کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ دعا ضرور پڑھنا ہے. افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. بڑی بہترین دعا ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں نیک لوگوں کو جمع کرے، نیک لوگ آپ کے گھر کا کھانا کھائیں، اور افطر روزے دار آپ کے گھر میں افطار کریں، اور فرشتوں کی دعائیں اور رحمتیں آپ کے گھر پر ہو.
یہ جو ہے جو آدمی افطاری کراتا ہے یا افطاری بھیجتا ہے، یہ ان کے لیے جو ہے یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اچھی بات ہے۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، ایک ہے اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من نیران، پہلا رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، تیسرا جہنم سے خلاصی والا۔ ان عشروں میں، ان ایام میں خوب اہتمام۔ رمضان المبارک کے دن تو دن قیمتی ہیں روزوں کے ساتھ، لیکن راتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، لہذا جو ہے ان راتوں کو خوب اللہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی ترتیب بنا کر آرام کے ساتھ ہم جو ہے عبادت میں وقت لگائیں۔ اچھا، ایک تو ایک سحری کی بات ہوئی، افطاری کی بات ہوئی، نیت کی بات ہوئی۔ چوتھی بات ہے روزے کے مسائل۔ جیسے روزے میں نے عرض کیا کہ ایک تو نیت ہے، نیت کر کے روزہ شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو قضا کرنا پڑے گا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ قضا کا مطلب کیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں دوبارہ روزہ رکھنا ہے رمضان کے بعد۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار بغیر ناغے کے 60 روزے رکھے۔ اچھا، روزہ نہیں رکھ سکتے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قضا روزہ مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔ جیسے اگر کسی کے 5 روزے قضا ہیں، 10 روزے قضا ہیں، تو رمضان المبارک کے بعد 1 2 3 4 کبھی ایک مہینے میں 1، کبھی ایک مہینے میں 2، اس طرح جب چاہے رکھ لے سکتے ہیں۔ لیکن کفارے کے جو روزے ہیں، ان روزوں میں تسلسل ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کا روزہ اس طرح ٹوٹا کہ اس پر شریعت نے کفارے کو واجب کیا ہے تو پھر 60 روزے رکھے، اور وہ بغیر ناغے کے، بغیر چھوٹے۔ اگر درمیان میں اگر چھوٹ رہے ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے نا شروع کرنا ہے۔ کسی نے 40 روزے رکھے، 2 چھوڑ دیے، پھر دوبارہ شروع کرے۔ ہاں، اگر کوئی عورت کے ایام شروع ہوتے ہیں کفارے کے روزوں میں، تو وہ ایام جو میں چھوٹتے ہیں روزے، وہ معاف ہے۔ جیسے ہی ایام ختم ہوئے، طہارت شروع ہوئی، بقیہ روزے وہیں سے مکمل کرنا ہے۔ جب کفارے کی بات آئی تو ایک اور مسئلہ ہے، ایک رمضان میں اگر کسی کے 2-3 کفارے جمع ہو گئے، روزہ جان بوجھ کر توڑنا بغیر کسی عذر کے، قصدن جان بوجھ کر، اس سے کفارہ ہوتا ہے۔ کسی نے 3-4 مرتبہ اس طرح کر لیا تو ایک ہی کفارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے 10 روزے جو ہے اس طرح توڑے ہیں جان بوجھ کر بغیر عذر کے، تو اس کو جو ہے 10 کفارے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ 600 روزے رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی کفارہ اس کے لیے کافی ہے۔ قضا روزہ، جیسے رمضان کے بعد جیسے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر اگر کوئی توڑتا ہے تو کفارہ ہے، لیکن رمضان کا روزہ قضا رمضان کے بعد رکھتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے توڑ دے تو اس میں جو ہے نا، وہ جو ہے اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بھی جو ہے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا، کفارہ جو ہوتا ہے 60 روزے رکھنا مسلسل، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ صرف رمضان کے روزوں کو میں ہوتا ہے۔ نفلی روزے ہیں، کوئی اور روزے ہیں، ان روزوں میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ کسی نے جان بوجھ کر جو ہے روزہ توڑا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے جو ہے کھانا کھا لیا، ایسا نہیں ہے کہ بیماری تھی، کوئی سخت بھوکا تھا، ایسے ہی تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد وہ کفارہ رکھے۔ تو قضا اور کفارے کی بات ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہے بھول کر کھا لیا پی لیا، حدیث میں آتا ہے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
جی بھول کر کھانے پینے کا مطلب کیا ہے کہ رمضان میں آنکھ کھولی 10 بجے صبح میں، کچن میں گئے، اٹھا کے پانی پی لیا، پھر اچانک یاد آیا او میں روزے سے تھا، تو روزہ کنٹینیو کرے۔ کوئی چیز پڑی تھی اٹھا کے کھا لیے، ڈرائیو کر رہے تھے گاڑی میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا، اچانک یاد آیا تو رک جانا چاہیے، فوراً رکے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ او میں تو بھوکا، میں تو کھا لیا ہوں، اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، اب دوبارہ وہ کھائے تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ اس لیے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہاں تک یہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ کوئی شخص بھول کر اگر کھا پی رہا ہے، اگر وہ طاقتور ہے تو اس کو یاد دلانا واجب ہے، بھئی آپ روزے سے ہیں، پھر وہ فوراً رک جائے، اپنا روزے کو کنٹینیو کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں تھا روزے میں وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو دیکھنے والا خاموش رہے، بھئی بیچارہ کمزور ہے کھانے دو، جب کھا لے گا تو پھر یاد دلاؤں گا اس کو، اور جب یاد دلائے تو رک جانا چاہیے۔ جی تو بھول ایک ہے، بھول ایک ہے غلطی، دونوں میں فرق ہے۔ بھول جیسے میں نے عرض کیا کہ یاد ہی نہیں تھا، روزہ کھا لیے پی لیے، لیکن غلطی کسے کہتے ہیں؟ غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے یاد ہے کہ روزے سے ہوں، لیکن کلی کرتے ہوئے پانی چلا گیا، اس سے جو ہے نا کیا ہے، یہ غلطی ہے، یہ روزہ ٹوٹ گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی کی اور 2 مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے افطاری میں بیٹھے ہوئے، 7:50 پہ افطاری ہے، یعنی 7:45 پہ افطاری ہے، کسی نے کہا افطاری کا وقت ہو گیا، او بسم اللہ کھا لیے، پھر اچانک پتا چلا نہیں ابھی 45 ہیں، ابھی 1 منٹ باقی ہے، یہ غلطی ہو گئی، اب اس پہ روزہ قضا کرنا پڑے گا، اس لیے بہت احتیاط۔ ایک آدمی صبح اٹھا، اچانک ٹائم دیکھا، ٹائم میں یہ تھا کہ یعنی 4:45، او ابھی تو سحری ہے، چلو پانی پی لیے، حالانکہ وہ 5:45 تھا، تو پھر پتا چلا تو کیا کرے، یہ غلطی ہو گئی، تو غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا ضروری ہے۔ اچھا اگر کسی کا روزہ اس طرح صبح میں خراب ہو جائے، مثال کے طور پر کہ اس کو پتا چلا کہ بھئی کہ میں سحری جو ہے وقت کے بعد میں نے کی ہے، اب اس کا تو روزہ نہیں رہا، اس روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی، تو کیا کریں؟ اب تو روزہ ہے نہیں ہے، دن بھر کھاتے رہیں پیتے رہیں؟ نہیں، روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں تشبہ بالصائم، روزہ تو نہیں رہے گا، روزے داروں کی طرح رہنا ہے۔ جیسے ایک خاتون ایام میں ہے، روزہ تو فرض نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن دن کے 11 بجے وہ طہارت ہو گئی، پاکی مل گئی، تو اب غسل کرنے کے بعد ظہر کی نماز شروع ہوگی، لیکن روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ سحری تو نہیں ہوئی، نیت نہیں ہوئی تھی، تو اب کیا کریں؟ دن بھر بقیہ جو وقت ہے وہ روزے کی حالت میں رہے، روزہ تو نہیں ہوگا لیکن روزے داروں جیسا رہنا ہے، یہ حکم ہے۔ تو ایک ہے غلطی، ایک ہے بھول کو معاف ہے، بھول تو معاف ہے۔ اچھا جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں ایک تو ہے بھول کر کھا لیا پی لیا، اور دوسرا ایک آدمی تھوک نگل رہا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کو دانت سے خون نکلتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں مسوڑے، تو دانت سے خون نکلتا ہے، لیکن خون اگر اندر چلا جائے اور اس کا ٹیسٹ اگر پتا چلے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون تھوڑا سا تھا، تھوک غالب ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح زبان سے کوئی چیز چکھ کر اگر تھوک دیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے، اس میں ٹیسٹ ہے، اگر اس کو کوئی برش کر رہا ہے
تو اس میں تو پوری جو ہے نا ٹیسٹ ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کا کوئی ذرہ اندر چلا جائے پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ سحری کے بعد فجر سے پہلے اچھی طرح برش کر لیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ، اور پھر اچھی فریش مسواک رکھیں تاکہ اس سے دن بھر ہم جو ہے مسواک کر سکیں. خون اگر جیسے بلڈ سیمپل دے رہے ہیں، لیب میں گئے، خون دینا پڑا کسی وجہ سے، بلڈ ٹیسٹ ہے، اور کیونکہ دن میں ہی ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اور اسی طرح انجیکشن لگانا، ویکسین ہے، کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ سوال جواب کا موقع نہیں ہوگا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ویکسین لگانے سے اور پھر اسی طرح انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور روزے کی حالت میں اگر غسل واجب ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں ناخن ہیں، بال ہیں، یہ کاٹ سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح کووڈ ٹیسٹ اگر کوئی کراتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، 3 چیزیں ہیں، ایک ہے آنکھ، ایک ہے کان، ایک ہے ناک. آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما لگانا، اگرچہ کہ اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ناک میں کوئی دوا ڈالی جائے، ناک کے اندر، اور اسی طرح کان میں کوئی دوا ڈالی جائے یا کان میں تیل ڈالا جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، اب چوتھی بات ہے، روزہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ نہیں ہے. صرف ایک روزے کے بدلے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رمضان کے بعد. وہ کیا ہے؟ جیسے کسی نے زبردستی کوئی چیز منہ میں ڈال دی، زبردستی کھلا دیا، اس سے صرف روزہ ٹوٹا ہے. یا کسی نے غلطی سے کھا لیا، غلطی سے پی لیا، جیسے میں نے غلطی کی مثالیں دی. کلی کرتے وقت بہت احتیاط کرنا چاہیے. غلطی سے اگر بغیر ارادے کے پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ قضا کرنی پڑے گی. اگر خود بخود قے آیا، تھوڑی ہو یا زیادہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، جان بوجھ کر اگر کسی نے قے کی تو اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس سے کفارہ نہیں ہے، لیکن صرف قضا ہے اس کی. اچھا، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن صرف قضا ہے. بعض ہیں جس سے قضا اور کفارہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ جان بوجھ کر کوئی شخص کھا لیا، پی لیا، جان بوجھ کر کسی نے اپنی خواہش پوری کر لی، تو اس سے تو روزہ بھی ٹوٹے گا، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، 60 روزے اس کے روزے رکھنے پڑے گے. اچھا، اب آخری بات ہے کہ بعض مرتبہ عذر ہوتا ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. ایک ہے بیمار، ایک ہے مسافر، ایک ہے کوئی خاتون جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو پھر جو ہے ان کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں. اجازت ہے، روزہ نہ رکھنا جائز ہے. لیکن ان سب کے لیے رمضان المبارک کے بعد قضا کرنا ضروری ہے. جیسے بیمار ہے، ایک آدمی بیمار ہے، بیمار کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے. اب بیماری میں 2 قسم کی بیماری ہیں. ایک بیماری ایسی ہے جو وقتی ہے، علاج چل رہا ہے، تو اس کے لیے فوراً فدیہ نہ نکالے بلکہ ویٹ کرے کہ جب صحت ہوگی تو ہم ان روزوں کی قضا کریں گے. اب چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن ہاں، ایسا شخص جو بڑھاپے، جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں یا کمزوری ہو چکی ہے یا ایسی بیماری ہے کہ اب مستقل بیماری ہی رہتی ہے، آگے کوئی چانس نہیں ہے، طاقت کا، صحت کا دور آ جائے،
تو ان کے لیے جو ہے اجازت ہے کہ وہ فدیہ جو ہے وہ پہلے ہی نکال لیں. ایک روزے کا فدیہ تقریباً کم و بیش $7 ہے ایک روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر. تو اس میں یہی ہے کہ جو عذر، جو بیماری دائمی ہو، پرماننٹ ہو، ڈاکٹر نے کہا نہیں بھئی یہ تو ہمیشہ رہے گی یہ چیز، اب اس حالت میں جو ہے نا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس شخص کو گنجائش ہے وہ فدیہ دینا شروع کر دے. کسی کا مرض، کسی کی بیماری دائمی پرماننٹ نہیں ہے، وقتی ہے، علاج ہو رہا ہے، علاج چل رہا ہے اور صحت کی امید ہے، تو ایسے شخص کے لیے فوراً فدیہ نہیں نکالنا ہے، بلکہ وہ ویٹ کرے، جب صحت ہو تو ان روزوں کی قضا کرے. یہ بیمار کا مسئلہ تھا. اور اسی طرح جو خاتون ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یا چھوٹا بچہ ہے تو ان کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر رکھتی ہیں تو وہ بھی جائز ہے. لیکن رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا ضروری ہے. اور تیسری بات ہے مسافر. مسافر سفر کی وجہ سے روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنا بہتر ہے. مسافر کیا ہے؟ جس کا سفر شرعی ہو. اب آج کل سفر جو ہے ماشاءاللہ بہت سہولتوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ سارے سال کے روزوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اور ایک مسئلہ میں مسافر کے بارے میں عرض کروں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کا سفر ہے، 3 بجے فلائٹ ہے، دوپہر میں 3 بجے کی فلائٹ ہے، اور ایئرپورٹ کو گھر سے نکلنا ہے 12 بجے. تو اب وہ سوچے گا میرا تو آج سفر ہے، میں کیوں روزہ رکھوں، صبح سے ہی روزہ نہیں رکھ رہا. یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے لیے صبح سحری کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے. ہاں پھر جب سفر شروع ہو تو سفر کی مشقت کی وجہ سے وہ روزہ جو ہے کیا کرے، وہ روزے کو جو ہے کھول دے. لیکن صبح سے کبھی کیونکہ وہ جان بوجھ کر، وہ تو جانے والا ہے، ابھی گیا نہیں ہے، اسی لیے اس کے دن کا ابتدائی حصہ یہ روزے کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھی بات ہے، یہ بات تو ہوئی ہے، اور یہ بات پہلے ہی عرض کر چکا کہ میں روزے میں ایسا کام کرنا جس سے جسمانی کمزوری ہوتی ہے، جیسے بلڈ دینا، بلڈ سیمپل، یہ سب جو ہے نا مکروہ ہے. لیکن جو ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور وقت نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، دے سکتے ہیں. اور اسی طرح کوئی آدمی جو ہے کسی کو سانس کی تکلیف ہے، دمے کا مریض ہے، انہیلر یوز کرتے ہیں، تو ان کے لیے اگر وہ انہیلر یوز کر رہے ہیں تو پھر اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے حضرات روزہ رکھیں، اللہ کا نام لے کر روزے کو کنٹینیو کریں. اگر کسی وجہ سے ضرورت پڑے انہیلر لینے کی یا وہ پمپ لینے کی، دوائی لینے کی، تو پھر اس موقع پر ایسے حضرات روزہ کھول دیں. اس کے لیے قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا. یہ باتیں تھی کچھ. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کو آسان فرمائے، قبول فرمائے. اور فدیے کی بات تو میں نے پہلے ہی بتا دی کہ کوئی شخص اگر بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ پہلے سے ہی ایک فدیہ ایک روزے کے عوض میں وہ پہلے سے ہی نکال سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی شان کریمی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی عمل کا پابند ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، عذر کی وجہ سے اگر وہ عمل چھوٹ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب وہ بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بغیر عمل کے بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اگر کوئی بیمار کسی وجہ سے جو ہے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو بس، لیکن جو ہے نا اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بغیر روزے کے بھی انہیں روزے کا ثواب اللہ تعالی انہیں عطا فرما رہے ہیں. لہٰذا ایسے حضرات جو ہے دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں، یہ ان کا سب سے بڑا عمل ہے، اس میں مشغول ہونا چاہیے. یہ کچھ روزے کے متعلق کچھ باتیں تھیں.
اور انشاءاللہ زکوٰۃ سے متعلق انشاءاللہ رمضان المبارک میں کسی وقت انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. اور پھر تراویح ہے، تراویح کے بھی مسائل انشاءاللہ مختصر میں عرض کروں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت شوق کے ساتھ، محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم تراویح پڑھیں اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں انشاءاللہ. روزے کے آداب کیا ہیں، روزے کے مکروہات کیا ہیں؟ روزے کے آداب یہ ہیں کہ روزے کو صفات کے ساتھ رکھا جائے، صبر ہو، تلاوت میں وقت ہو، اور پھر سخاوت ہو، اور خوب اللہ کا ذکر ہو. یہ روزے کے آداب ہیں. روزے کے مکروہات یہ ہیں کہ روزہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ زبان کی حفاظت نہیں، بول کی حفاظت نہیں، لا یعنی میں بیکار چیزوں میں بندہ مشغول ہے تو اس سے اپنی حفاظت کرے. اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، روزہ پھٹ جاتا ہے. جب روزہ پھٹ جاتا ہے تو پھٹی ہوئی چیز میں کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی. تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وہ روزہ ایک برتن ہے، اس برتن میں لینا ہے تو اس کی بڑی حفاظت کرنا ہے. جتنا ہو سکتا ہے ہم جو ہے اپنے آپ کو لا یعنی چیزوں سے، فضول چیزوں سے، بیکار چیزوں سے اپنی حفاظت کریں، اور ضرورت کی بات ضرورت کی حد تک بات کریں، بات لکھیں، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ ای میل ہو، کوئی بھی چیز ہو. جتنا ان چیزوں سے رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے اتنی ہماری روزے میں نورانیت ہوگی. الصوم جنہ، حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. صحابہ نے پوچھا روزہ کیسے پھٹتا ہے؟ فرمایا روزہ تو لڑائی جھگڑے سے، بحث و مباحثے سے پھٹ جاتا ہے. تو بحث و مباحثہ چاہے زبان سے ہو، چاہے وہ میسیجز سے ہو، ہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے آ کر کوئی بحث کرے تو تم صرف یہ کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. اگر کوئی ہمیں زبان سے ہو یا میسج سے بھی ہو، اگر ہمیں کوئی بحث کرنا چاہ رہا ہے بس نیچے لکھ دیں انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. یہ اس سے اپنی روزے کی حفاظت. صبح سے لے کے شام تک اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر جو ہے قربانی دے کر بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے. اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.